بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ملت یوٹیوب چینل اور میں ہوں اس کا میزبان عرفان انصاری۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی میں انبیاء کا کردار۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا خالد شفیع صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے انبیاء اکرام نے کیا کردار ادا کیا؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ اور اچھا سوال ہے کہ انسانی زندگی پر انبیاء علیہ السلام کا کردار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے ترقی کیسے کی، ان پر کون سی چیز ایسی مسلط تھی یا کون سی چیز ان پر حاوی تھی کہ اس انسان نے ترقی کی منازل طے کی۔ دیکھیں، انسان دو طرح سے ترقی حاصل کر سکتا ہے، اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے، اپنے راہ پر گامزن اور چل سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی عقل کے ذریعے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ذریعے سیکھ کر، سمجھ کر، اور وہ اپنے لائحہ عمل تیار کرتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی ترقی کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی سے رہنمائی اور مکمل گائیڈنس حاصل کرے۔ اس بارے میں عقل کیا چاہتی ہے کہ مکمل طور پر ہمیں رہنمائی اور گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں، دنیا کے اندر تاریخ میں لکھا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مصلح فارمرز آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، تو ان کے اندر خامیاں تھیں۔ مثلا کسی کی آپس میں مزاج نہیں ملتا تھا، کسی کے آپس میں خاندانی مسائل تھے، یا کسی کے ذاتیات تھیں، الغرض بہت سارے مسائل تھے۔ کوئی بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو مصلح نہیں کہلوا سکا۔ تو ایک ایسی ذات بابرکات کی ضرورت تھی جو ان تمام عیبوں سے جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان سے مبرہ اور صاف ہوں، یعنی کہ ایسی متفق علیہ شخصیت کی ضرورت تھی جن پر تمام لوگ متفق ہو جائیں، جن پر کسی کو کسی قسم کی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص برگزیدہ اور چنیدہ شخصیات کو مبعوث فرمایا، جن کو ہم عام اصطلاح کے اندر انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو تمام قسم کی غلطیوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بڑا سے بڑا ہو، جب آپ سے اس کا تعارف ہوگا تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے تربیت کتنی حاصل کی ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے، ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اور رسول جتنے بھی گزرے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، وہ کسی بھی جامعہ یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں۔ دنیا کے اندر ان کا کوئی مربی اور معلم اور مدرس، کوئی استاد نہیں۔ علماء لکھتے ہیں، بلکہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام رسل اور انبیاء علیہم السلام کی جو تربیت اور ان کی پرورش اور ان کی تعلیم
کا جو بندوبست ہوا ہے وہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ درمیان میں واسطہ بنا جاتا ہے فرشتے کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے دلوں پر براہ راست القاء کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ذات تھیں جو تمام غلطیوں سے پاک تھیں، تو انہوں نے اپنی امت پر، یعنی موجودہ جو انسان اس وقت ان کی امت بنے تھے، ان پر ایسے گہرے اثرات چھوڑے ہیں کہ تا قیامت تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن انسان کئی طرح سے علوم حاصل کرتا ہے، یعنی عقل بھی ایک سورسز آف نالج ہے۔ انسان کے حواس خمسہ یعنی کہ سمع، بصر، یہ کان، ناک، آنکھ، اسی طرح انسان کا حس، لمس، یہ سارے کے سارے جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے۔ لیکن انسان جتنے بھی ذرائع استعمال کرے گا، خواہ وہ عقل ہو، خواہ وہ اس کی حس ہو، بصر ہو، سمع ہو، لمس ہو، تذوق ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ان ذرائع سے علم حاصل کرے گا وہ علم ناقص ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر بس رہے ہیں، ان سب کی یہ حواس خمسہ سیم نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی کی سوچ اور ہوتی ہے اور دوسرے کی اور ہوتی ہے۔ کسی کا کان کس طرح آواز سنتا ہے اور کسی کا اور طرح سے سنتا ہے، اور کسی کا تذوق، ہر ایک کا تذوق دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی سمع یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے، قوت سماعت، وہ مختلف ہے۔ اسی طرح قوت شامہ یہ بھی مختلف ہے۔ تو جو چیز مختلف ہوتی ہے اس کو اتفاقیات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، صرف ایک ذریعہ ہے نالج یعنی علم کے حاصل کرنے کا، وہ صرف اور صرف ریویلیشن یعنی وحی کا ہے۔ وحی الہی جسے ہم ڈیوائن میسج بھی کہتے ہیں، پیغام الہی، یہ صرف اور صرف واحد سورس آف نالج ہے جس کو ہم ایتھینٹک کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذریعہ علم جو ہے انتہائی مضبوط اور وثوق ذریعہ ہے، انتہائی ضبط کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحی کی جو باتیں ہیں، وحی کی جو ہمیں خبریں ملی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مخبر صادق نے خبر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحی کی جو رینج ہے، اس کی لمٹ اور حدود جو بیان کی گئی ہیں، وہاں تک انسان کی کوئی بھی قوت نہیں پہنچ سکتی، خواہ وہ حواس خمسہ ہوں، حواس ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، یا کسی کی بھی عقل سلیم ہو۔ البتہ عقل سلیم کو سمجھنے میں تو دخل ہیں، لیکن اصل عقل سلیم انسان کی عقل کل نہیں ہو سکتی۔ فحد صرف انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جو انسان کے اوپر اثرات ہوئے، انہوں نے اپنے اثرات مرتب کیے۔ دیکھیں، جس نبی کی بھی آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے انتہائی گہرے نقوش چھوڑے۔ یعنی کسی نبی کے اندر بت پرستی کا ماحول تھا، اور کسی نبی کے اندر اس کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، اور کسی کے اندر جوا، اور کسی قوم کے اندر بچوں کو زندہ درگور کرنا، اور کسی کے اندر لڑائی، دنگا، فساد، اس طرح جتنے بھی یہ جھوٹ بولنا، فساد کرنا، ڈاکہ کرنا، زنا کرنا، یہ سارے کے سارے عیب اور خامیاں موجود تھی۔ تو ان انبیاء علیہ السلام نے ایسے انداز میں تبلیغ کی کہ انسانیت کو سمجھایا اور ان کو دلائل دیے۔ جو عقل سلیم رکھنے والے تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے، اور قرآن ان کے لیے گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر تو کامیاب ہیں ہی۔ اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی، وہ آڑے آگے ضد کی وجہ سے یا خاندانی اور نسلی تفاخر کی وجہ سے، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد رہے۔
تو عبرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو محفوظ رکھا، حق سچ والوں کو بھی اور جو مخالف آگے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن کے اندر مینشن کر دیا، ذکر کر دیا ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو ان کی دعوت کو جنہوں نے رد کر دیا یا مخالف سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے۔